رات کے 11 بج چکے تھے۔ فہمیدہ زیمل کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا تھا۔ یہ لو، اس نے سختی سے کہا۔ زیمل نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا لیا۔ خالہ یہ… خاموش، فہمیدہ نے اس کی بات کاٹی۔ سن لو اچھی طرح، آج تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، فہمیدہ نے آگے کہا۔ روایت کے مطابق صبح تک اس پر نشان ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہو؟ زیمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں خالہ، میں نہیں کر سکتی۔ فہمیدہ نے زیمل کا بازو پکڑا۔ کرنا ہوگا، ورنہ تم اور تمہاری ماں دونوں اس گھر سے باہر، سمجھی؟ زیمل رو پڑی۔ اب چلو، فہمیدہ نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ زیمل لڑکھڑاتے قدموں سے غازی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا باہر نکل آئے گا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اندر جھانکا۔ غازی سویا ہوا تھا۔ دن بھر کا تھکا ہارا آفس سے آ کر دوائی لے کر سو گیا تھا۔ زیمل نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر تبھی پیچھے سے فہمیدہ نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ دھڑام آواز سے غازی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ زیمل دروازے سے لگ کر کھڑی تھی۔ غازی نے بستر سے اتر کر لیمپ جلایا۔ ہلکی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ غازی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زیمل کی سانس خشک ہو گئی۔ غازی واقعی بہت خوبصورت تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ لمبا قد، چوڑے کندھے، مضبوط شخصیت۔ اس نے سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ بیئرڈ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ زیمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم؟ غازی نے کہا۔ زیمل نے آنسو بھری آنکھوں سے سر ہلایا۔ اس نے پہلی بار زیمل کو غور سے دیکھا۔ ہلکی روشنی میں زیمل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے بال جو اس کے چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں جن میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا کرتا، سفید دوپٹہ جو اس کے سر پر تھا۔ غازی نے جلدی سے نظریں ہٹا لی۔ نہیں، اسے عورتوں پر اعتماد نہیں تھا، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ میں نے تمہیں بلایا تھا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میں خود نہیں آئی، زیمل نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ خالہ، آپ کی امی نے بھیجا ہے۔ پھر اس کی نظر پھر سے اس کپڑے پر گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ زیمل خاموش رہی۔ غازی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کپڑا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اوہ، اس نے طنز سے کہا، تو تم مجھے بہکانے آئی ہو؟ زیمل نے ڈر کر سر جھکا لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو پھر؟ غازی نے اس کی کلائی مزید سختی سے پکڑی۔ یہ سب کیا ہے؟ خالہ نے دیا ہے۔ زیمل رو پڑی۔ غازی کو سب سمجھ آ گیا۔ یہ عورت باز آنے والی نہیں۔ چلو، اس نے سرد آواز میں کہا، شروع ہو جاؤ۔ زیمل نے حیرت سے دیکھا۔ اتارو کپڑے اپنے۔ غازی نے کہا، تمہیں یہی کرنے کے لیے بھیجا ہے نا؟ زیمل کا دل ڈوب گیا۔ نہیں پلیز، میں… پھر غازی نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا، تم سمجھتی ہو میں نہیں جانتا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہاری خالہ کا منصوبہ ہے، میری جائیداد کے لیے۔ زیمل رو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ غازی نے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں سچ میں معصومیت تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ، اس نے کہا، صوفے پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ زیمل جلدی سے جا کر بیٹھ گئی۔ غازی واپس بستر پر لیٹ گیا۔ اور سنو، اس نے کہا، صبح تک یہ سب سوچ لینا کہ تمہاری خالہ کو کیا کہنا ہے۔ میں اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ زیمل خاموشی سے رو رہی تھی۔ زیمل صوفے پر بیٹھی تھی، سر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، تھکاوٹ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ غازی نے اپنے بستر سے دیکھا، زیمل صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کا سر ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے غازی کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ اس نے اپنا کمبل اٹھایا اور زیمل کی طرف پھینک دیا۔ کمبل زیمل پر گر گیا۔ پھر غازی نے اپنی کشمیری شال اوڑھی اور پلٹ کر سو گیا۔ زیمل کو پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح دروازے پر دستک ہونے لگی۔ زیمل، اٹھ جا، فہمیدہ کی آواز تھی۔ زیمل ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر یاد آیا غازی کا کمرہ۔ ساری رات صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ زیمل، دروازہ کھول۔ اس نے گھڑی دیکھی تو 9 بج گئے۔ اف، لیٹ ہو گئی۔ زیمل نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ خالہ باہر کھڑی تھی، چہرے پر ناراضگی تھی۔ دن چڑھ گیا، اس نے سخت لہجے میں کہا، ابھی تک یہاں ہے تو؟ زیمل نے منہ کھولا کچھ کہنے کے لیے، مگر فہمیدہ نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ گھر کے کام کون کرے گا؟ فہمیدہ نے کہا، سارا دن یہاں آرام فرماؤ گی؟ تبھی غازی کی آنکھ کھل گئی۔ شور سن کر وہ بھی اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا فہمیدہ دروازے پر کھڑی زیمل پر سخت لہجے میں بات کر رہی تھی، مگر غازی نے کچھ نہیں کہا۔ چپ چاپ اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔
زیمل نے غازی کی طرف دیکھا، امید تھی کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر نہیں، غازی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ زیمل کا دل بھاری ہو گیا۔ فہمیدہ نے زیمل کا بازو پکڑا۔ چل باہر ابھی۔ زیمل خاموشی سے باہر آ گئے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد فہمیدہ نے آہستہ آواز میں پوچھا، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ فہمیدہ کی آواز میں ناراضگی تھی۔ غازی کو اپنے قریب کرنا تھا، تو نے کیا؟ زیمل سسک رہی تھی۔ خالہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ تو نے کوشش ہی نہیں کی ہوگی، فہمیدہ نے کہا تو زیمل کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ اب جا، فہمیدہ نے سخت لہجے میں کہا، کچن میں جا کر ناشتہ بنا، اور اچھا بنانا، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ زیمل نے سر ہلایا اور کچن کی طرف چل دی۔ زیمل نے آنسو پونچھے اور ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر جلن ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد غازی فریش ہو کر باہر آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ زیمل ناشتہ لے کر آئی، اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ غازی نے ٹرے کی طرف دیکھا، پراٹھا، انڈا، چائے۔ پھر اس نے زیمل کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ دائیں گال پر ایک واضح ہاتھ کا نشان، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی۔ غازی کے جھبڑے سخت ہو گئے، اس نے دانت بھینچ لیے۔ زیمل نے سر جھکایا اور واپس جانے لگی۔ رکو، غازی نے کہا۔ زیمل رک گئی۔ یہ؟ غازی نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس نے کیا؟ زیمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، غازی کی آواز سخت تھی۔ خالہ نے، زیمل نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ زیمل نے سر جھکایا۔ بتاؤ، غازی نے زور سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جال میں نہیں پھنسایا۔ زیمل رو پڑی۔ غازی کے دل میں غصہ آیا، یہ سب ان لوگوں کی سازش تھی اور زیمل بیچاری بھینچ میں پھنسی تھی۔ مگر غازی نے کچھ نہیں کہا، اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور زیمل واپس کچن میں چلی گئی۔ غازی نے ناشتہ کیا، ہر لقمہ گلے سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ زیمل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ناشتہ ختم کیا، اٹھا اور بغیر کچھ بولے نکل گیا۔ زیمل کچن میں کھڑی تھی، اس نے دیکھا غازی چلا گیا بغیر کچھ بولے۔ میرا شوہر ہی میری حفاظت نہیں کرتا، وہ سوچ رہی تھی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ دوپہر کو فروہ زیمل کے پاس آئی۔ ارے واہ، اس نے کہا، دیکھو تو شادی شدہ بیگم۔ زیمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زیمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ او ہو، شرما رہی ہے، فروہ ہنسی۔ پھر فروہ نے قریب آ کر کہا، سنو زیمل، تم بہت بھولی ہو، غازی بھائی جیسا آدمی تم جیسی لڑکی سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ زیمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہاں، جلد ہی امی غازی بھائی کی دوسری شادی کی بات چلائیں گی، کسی اچھے خاندان کی لڑکی سے، تب دیکھنا تمہارا کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر فروہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ شام ہوئی، زیمل نے سارے کام کر لیے، مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا یہی میری قسمت ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ایک ایسا شوہر جو میری حفاظت تک نہیں کرتا۔ آنسو پھر سے نکل آئے۔ رات کو غازی واپس آیا، سارا دن اس کا دھیان زیمل کی طرف رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، مگر کس پر؟ فہمیدہ پر یا خود پر کہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، زیمل وہاں نہیں تھی۔ حیدرآباد کی گرم دوپہر تھی، سورج آسمان پر عروج پر تھا اور گلیوں میں گرمی کی لہریں تیر رہی تھیں۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں تنگ گلیوں کے درمیان ایک 2 منزلہ مکان تھا، جس کی دیواریں وقت کی مار سے بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ یہ حاجی طفیل کا گھر تھا۔ 25 سال پہلے کی بات تھی کہ حیدرآباد کے ایک ایلیٹ کلاس کالونی میں ایک شاندار مسجد تھی۔ سنگ مرمر کی فرش، بڑے بڑے فانوس اور خوبصورت خطاطی۔ یہ علاقے کے امیر لوگوں کی مسجد تھی، جہاں اونچے طبقے کے لوگ نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے۔ حاجی طفیل اس وقت جوان تھا، اسے اس مسجد میں امامت کی ذمہ داری ملی ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سنہرا موقع تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ جائیداد، نہ دولت، نہ کوئی بڑا کاروبار، مگر اس کے دل میں امیر بننے کا خواب تھا، اور یہ مسجد اس خواب کی طرف پہلا قدم تھا۔ حاجی طفیل نے جلدی ہی سیکھ لیا تھا کہ دولت مند لوگوں کو کیسے متاثر کیا جاتا ہے۔ وہ بہت نیک اور ایماندار بننے کا ڈرامہ کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بہت عاجزی سے پیش آتا اور سادگی کا مظاہرہ کرتا۔ اسی مسجد میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسجد کی تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے بہت سے لوگ چندہ دیا کرتے تھے۔ ایک امیر کاروباری ادریس اپنی بیٹی صفیہ کے ذریعے باقاعدگی سے رقم بھیجا کرتے تھے۔ صفیہ خود اپنے باپ کا کاروبار سنبھالتی تھی، ایک تعلیم یافتہ اور ذہین خاتون تھی۔ ایک مہینے مسجد کمیٹی کے خزانچی نے بہت بڑی رقم غائب کر دی۔ یہ وہی رقم تھی جو صفیہ نے بھیجی تھی۔ جب معاملہ سامنے آیا تو سب نے کہا کہ شاید صفیہ نے رقم بھیجی ہی نہیں، یا پھر کسی اور نے چوری کر لی۔ طفیل جانتا تھا کہ خزانچی نے رقم لی ہے۔
کیونکہ اس نے خود دیکھا تھا، مگر خزانچی ایک بہت با اثر آدمی تھا۔ کمیٹی کے سربراہ کا رشتہ دار سب خاموش تھے، لیکن حاجی طفیل نے سوچا یہاں ایک موقع ہے، اگر وہ سچ بولے تو شاید صفیہ اور اس کے باپ اس کی ایمانداری سے متاثر ہوں۔ چنانچہ اس نے پوری کمیٹی کے سامنے سچ بتا دیا۔ اس نے گواہی دی کہ اس نے خود خزانچی کو وہ رقم لیتے دیکھا تھا۔ اس بات پر بہت بڑا فساد ہو گیا۔ خزانچی اور اس کے حامیوں نے حاجی طفیل کو دھمکیاں دیں، مگر صفیہ کے والد نے مداخلت کی۔ انہوں نے مسئلہ حل کروایا، خزانچی کو ہٹایا اور حاجی طفیل کی ایمانداری کو سراہا۔ اس واقعے کے بعد صفیہ اور اس کے والد کی نظر میں طفیل ایک نیک اور ایماندار شخص بن گیا۔ صفیہ جو خود ایک سلجھی ہوئی اور سمجھدار عورت تھی، سادہ اور نیک لوگوں کو پسند کرتی تھی، اسے شو آف کرنے والے لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ صفیہ کی طفیل سے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ وہ مسجد کے کاموں میں حصہ لیتی، خیرات دیتی اور کبھی کبھی طفیل سے مذہبی معاملات پر بات کرتی۔ طفیل نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ صفیہ اس سے متاثر ہو رہی ہے اور اس کے دماغ میں ایک منصوبہ بننے لگا۔ اس نے صفیہ کے سامنے اپنی غربت اور مشکلات کا بہت رونا رویا اور بتایا کہ وہ کس طرح بمشکل گزارا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمانداری اور نیکی کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ صفیہ کا نرم دل اس کی باتوں میں آ گیا۔ چند مہینوں بعد صفیہ نے اپنے والد سے کہا کہ وہ طفیل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ادریس جو بہت سمجھدار اور تجربہ کار آدمی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ انہوں نے صفیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ بیٹا، یہ مڈل کلاس لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، جب انہیں پیسے دکھیں گے تو یہ بدل جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت دیکھا ہے، یہ ایمانداری کا ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن صفیہ نہیں مانی۔ اسے یقین تھا کہ حاجی طفیل واقعی ایک نیک انسان ہے۔ اس کی آنکھوں میں سادگی نظر آتی تھی۔ وہ مجبور ہو گئے بیٹی کی خوشی کے لیے۔ انہوں نے ہاں کر دی، لیکن دل میں بہت بڑا ڈر تھا، اور اس طرح شادی بھی ہو گئی۔ شروع کے کچھ مہینے تو ٹھیک گزرے، مگر جب اسے احساس ہوا کہ صفیہ کتنی بڑی دولت کی مالک ہے، کروڑوں کا کاروبار، دکانیں اور مکانات، تو اس کے اندر کا اصلی شیطان جاگ اٹھا۔ پہلے تو اس نے صفیہ کو کاروبار چھوڑنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے انکار کیا، یہ اس کے باپ کا کاروبار تھا اور وہ اسے اچھے سے سنبھال رہی تھی۔ پھر طفیل نے جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تم آفس میں مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہو، تم جو بزنس میٹنگز میں جاتی ہو وہاں کیا ہوتا ہے میں سب جانتا ہوں، تمہارا کردار شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ صفیہ ایک شریف اور نیک خاتون تھی۔ وہ اپنے کاروبار کو پیشہ ورانہ انداز میں چلاتی تھی۔ جب صفیہ نے اس کے الزامات کا جواب دیا تو حاجی طفیل نے اسے مارنا شروع کر دیا، برے الفاظ ادا کرتا۔ پھر غازی کی پیدائش ہوئی۔ صفیہ کو لگا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ایک پیارا سا بیٹا تھا جو اس کی زندگی کی روشنی تھا، لیکن طفیل نے اس کو بھی ایک ذریعہ بنا لیا۔ جب بھی صفیہ اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی تو طفیل کہتا، میں اسے اپنی ماں کے پاس لے جاؤں گا، تم اپنے بیٹے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اور کبھی کبھی وہ واقعی غازی کو اٹھا کر اپنی ماں کے گھر لے جاتا، صرف صفیہ کو ستانے کے لیے۔ صفیہ رونے لگتی، منتیں کرتی، مگر اس کو کوئی رحم نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ طفیل نے صفیہ سے پیسے لینا شروع کر دیے۔ اس طرح اس نے شہر میں کافی دکانیں خرید لیں۔ جب غازی ابھی صرف 6 مہینے کا تھا، طفیل نے خفیہ طور پر اپنی ماں کی بھانجی فہمیدہ سے شادی کر لی۔ فہمیدہ ایک چالاک عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حاجی طفیل امیر ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے یہ شادی قبول کر لی۔ صفیہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ ٹوٹ گئی۔ جس شخص پر اس نے اعتماد کیا تھا، جس سے اس نے محبت کی تھی، اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں حاجی طفیل نے صفیہ کو اتنا پریشان کیا کہ وہ بیمار ہونے لگی۔ اس کی صحت خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ صفیہ کیا جھیل رہی ہے۔ صفیہ نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو وہ کم از کم اپنے بیٹے کا مستقبل محفوظ کر دے۔ اس نے اپنے وکیل کو بلایا اور اپنی تمام جائیداد، سب کچھ اپنے بیٹے غازی کے نام منتقل کر دیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، یہ جائیداد غازی کو اس وقت ملے گی جب وہ 25 سال کا ہو جائے گا، اور اس کی تعلیم مکمل ہو۔ اس وقت تک یہ جائیداد ٹرسٹ میں رہے گی اور ایک قابل اعتماد وکیل اس کی نگرانی کرے گا۔ قانونی کاغذات مکمل ہو گئے، سب کچھ محفوظ طریقے سے طے ہو گیا، اور پھر چند ہفتوں بعد صفیہ گزر گئی۔ لیکن جب طفیل کو صفیہ کی وصیت کے بارے میں پتہ چلا کہ ساری جائیداد غازی کے نام ہے، اب طفیل کے پاس صرف ایک راستہ تھا، غازی کو اپنے قابو میں رکھنا، اسے اتنا ذہنی طور پر کنٹرول کرنا کہ جب وہ 25 سال کا ہو تو اپنی مرضی سے ساری جائیداد اپنے باپ کو دے دے۔ فہمیدہ نے اپنا کام بخوبی شروع کر دیا۔
قاضی کو، جو ابھی سمجھ بوجھ کی عمر میں نہیں تھا، ہر روز یہی بتایا جاتا کہ تمہاری ماں ایسی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں اس کے ذہن میں اتنی گہرائی سے بیٹھ گئیں کہ وہ سچ لگنے لگی۔ جب بھی غازی نے اپنی ماں کی کوئی چیز دیکھی تو فعل اور فہمیدہ نے اسے فوراً ہٹا دیا۔ غازی کے دل میں صفیہ کے لیے ایک سخت نفرت ابھرنے لگی، ایسی نفرت جو سالوں میں اور گہری ہوتی گئی۔ فہمیدہ کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا ارسلان اور ایک بیٹی فروا۔ یہ دونوں گھر کے لاڈلے تھے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک ہوتا، جبکہ غازی کو ہمیشہ دور رکھا جاتا، اسے کم اہمیت دی جاتی، اس کی ضروریات کو نظر انداز کیا جاتا۔ لیکن غازی ایک ذہین بچہ تھا، اس نے جلدی سمجھ لیا کہ اس کی حیثیت اس گھر میں کیا ہے۔ زیمل جب صرف 5 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں ستارہ بیوہ ہو گئیں، ان کے پاس نہ کوئی مالی وسائل تھے، نہ کوئی سہارا۔ زیمل کے نانا نانی پہلے ہی گزر چکے تھے، باپ کی طرف سے کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو مدد کرتا، اور ستارہ کا اپنا میکا والا گھر وہ تو طفیل نے بہت پہلے لے لیا تھا۔ اس دنیا میں ستارہ کے پاس صرف ایک رشتہ بچا تھا، فہمیدہ۔ جب ان کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی تو فہمیدہ نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی، اور یوں ستارہ اور ان کی 5 سالہ بیٹی زیمل حیدرآباد آ گئی۔ زیمل ایک بہت شرمیلی بچی تھی، بہت پیاری سی، جیسے کوئی گڑیا ہو۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک لگا۔ فہمیدہ نے اپنی بہن اور بھانجی کو جگہ دی، انہیں ایک کمرہ ملا، کھانا پینا فراہم کیا گیا، مگر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ غازی اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا اور بہت کم گھر آتا تھا۔ ایک دن غازی گھر آیا، چھٹیوں میں وہ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں ایک پیاری سی بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ زیمل ایک پرانی گڑیا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ غازی رک گیا، وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ اس کا دل پسیج گیا۔ اس کی اپنی زندگی میں بہت کم محبت تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زیمل نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا، کچھ نہیں بولی، بس دیکھتی رہی۔ غازی مسکرایا۔ کتنی پیاری ہو تم، اس نے کہا۔ زیمل نے حیرت سے آنکھیں کھول کر غازی کو دیکھا۔ غازی! طفیل کی سخت آواز گونجی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کا باپ دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر ناراضگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی اجنبی بچی کو گود میں اٹھا رکھا ہے؟ طفیل نے سخت لہجے میں کہا۔ غازی نے آہستہ سے زیمل کو نیچے اتارا، اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ گھر میں رہ رہی ہے تو اجنبی نہیں ہے، غازی نے جواب دیا۔ خاموش رہو، طفیل نے سخت لہجے میں کہا۔ ادب سے بات کرو اور یہاں سے ہٹو۔ غازی نے کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زیمل نے یہ سب دیکھا، اس کی معصوم آنکھوں میں پریشانی اور حیرت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ کیا ہوا، لیکن اسے احساس ہوا کہ غازی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد فروا اور ارسلان آئے، طفیل کا رویہ بالکل بدل گیا۔ آؤ میرے بچوں، وہ مسکرایا اور دونوں کو گلے لگایا۔ کیسے ہو؟ اسکول کیسا رہا؟ فروا اور ارسلان نے خوشی سے جواب دیا۔ حاجی طفیل نے انہیں پیار کیا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زیمل یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے زیمل بڑی ہوتی گئی وہ اور زیادہ شرمیلی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی بھی نکھرتی گئی۔ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے زیمل ایک حسین لڑکی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، ایک نرمی تھی جو لوگوں کو متاثر کرتی تھی، اور یہی بات فہمیدہ اور اس کی بیٹی فروا کو ناگوار گزرتی تھی۔ فہمیدہ نے آہستہ آہستہ زیمل سے گھر کے تمام کام کروانے شروع کر دیے، صبح سے شام تک کام۔ کبھی اپنے لیے وہ وقت ہی نہیں نکال پاتی تھی۔ وہ زیمل کی ماں ستارہ بہت کمزور تھی، بیماریاں گھیری رہتی تھیں، وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں، تو سارا بوجھ زیمل پر آ پڑا۔ تم لوگ یہاں مفت میں رہ رہے ہو، فہمیدہ کہتی، اتنا تو کام کر ہی سکتی ہو نا۔ زیمل خاموش رہتی، کچھ نہیں بولتی تھی۔ غازی کا زیادہ تر وقت ہاسٹل میں گزرا تھا، کبھی کبھار وہ گھر آتا تھا، لیکن جب سے وہ بڑا ہو گیا تھا اس نے آنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ لیکن حاجی طفیل جائیداد کے مسائل کے سلسلے میں اسے کسی نہ کسی طرح گھر بلا ہی لیتا تھا، کبھی جذباتی دباؤ سے، کبھی مختلف بہانوں سے۔ جب بھی غازی آتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ غازی کا کمرہ پورے گھر کا سب سے بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ اس میں ہر طرح کی آرام دہ چیزیں تھیں، بڑا بیڈ، آرام دہ صوفہ، کتابوں کی الماریاں، لیپ ٹاپ اور دیگر سہولیات۔ یہ کمرہ اس کی ماں نے اس کے لیے سجایا تھا سالوں پہلے، اور غازی نے اسے بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ کوئی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا، غازی ہمیشہ اسے تالا لگا کر جاتا تھا۔ یہ اس کی ذاتی جگہ تھی جہاں وہ اکیلا ہو سکتا تھا۔ جب بھی غازی گھر آتا پورے گھر میں ایک عجیب خاموشی چھا جاتی، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ طفیل خود آتا تھا اس کے پاس، وہ بھی صرف پیسوں کی غرض سے۔
اس کی تعلیم کا سارا خرچ اس کی ماں کی طرف سے ہوتا تھا۔ زیمل نے کئی بار غازی کو دور سے دیکھا تھا، اسے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو زیمل اسے دور رہنے کی کوشش کرتی، نہ جانے کیوں وہ اس کے سامنے بہت گھبرا جاتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اتنا سنجیدہ اور خاموش تھا۔ لیکن ایک بات زیمل نے محسوس کی تھی، جب بھی غازی کی نظر اس پر پڑتی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی آ جاتی تھی، جیسے وہ اسے پہچانتا ہو، جیسے وہ اسے یاد کرتا ہو۔ لیکن وہ کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، بس دیکھتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ زیمل کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ زیمل کی زندگی گھریلو ملازمہ کی زندگی بن چکی تھی۔ 3 مہینے پہلے کی بات تھی، غازی گھر آیا تھا کسی کام سے۔ زیمل باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، اس کے ہاتھ جل گئے تھے، برتن بہت گرم تھا اور وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ درد سے پریشان تھی لیکن کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ فہمیدہ اسے ڈانٹ دیتی کہ احتیاط سے کام نہیں کرتی۔ تبھی غازی وہاں آیا، اس نے زیمل کو دیکھا، اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ تمہارے ہاتھ جل گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زیمل نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن غازی نے اس کے ہاتھ دیکھے، وہ سرخ ہو گئے تھے۔ غازی کی آنکھوں میں ناراضگی آ گئی۔ کون کام کرواتا ہے تم سے؟ تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ نہیں، میں خود، زیمل نے کہنا چاہا لیکن تبھی فہمیدہ وہاں آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ غازی نے فہمیدہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ یہ لڑکی اتنے مشکل کام کیوں کر رہی ہے؟ اس کے ہاتھ جل گئے ہیں، فہمیدہ نے بے پرواہی سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اگر 1-2 کام کر بھی لے تو کوئی احسان نہیں کر رہی ہے، ہم پر مفت میں رہ رہی ہے۔ غازی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ تمہاری بہن کی بیٹی ہے، اپنے خون کا رشتہ ہے، اور تم اس سے ملازمہ کا کام کروا رہی ہو۔ میرا گھر، میری مرضی، فہمیدہ نے ناراضگی سے کہا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ غازی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن تبھی طفیل آ گیا۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ اس نے سخت آواز میں کہا، اور پھر شروع ہوا وہی سلسلہ۔ طفیل نے غازی کو تنقید کا نشانہ بنایا، اسے ذلیل کیا اور باہر نکال دیا۔ زیمل نے یہ سب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غازی اس کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کے لیے بولا تھا، اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف دی گئی تھی۔ اس دن کے بعد زیمل کے دل میں غازی کے لیے ایک احترام پیدا ہو گیا۔ زیمل کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اس کا رشتہ ایک لڑکے سائم سے طے ہو چکا تھا۔ یہ رشتہ طفیل نے طے کیا تھا اور ظاہر ہے یہاں سے بھی اسے کوئی نہ کوئی فائدہ تو پہنچ رہا تھا۔ سائم ایک اچھا لڑکا تھا، پڑھا لکھا، اچھے خاندان سے۔ زیمل نے کبھی سائم سے بات نہیں کی تھی، بس 1-2 بار دور سے دیکھا تھا، مگر اسے امید تھی کہ شاید شادی کے بعد اس کی زندگی بہتر ہو جائے، شاید اسے محبت مل جائے، عزت مل جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن فہمیدہ کی بیٹی فروہ نے سائم کو دیکھا، وہ کسی تقریب میں آیا تھا۔ فروہ کو وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا۔ وہ واپس گھر آئی تو بے چین تھی۔ امی، اس نے فہمیدہ سے کہا، وہ لڑکا سائم، وہ بہت اچھا ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ فہمیدہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، فروہ کی آنکھوں میں ضد تھی۔ مگر اس کا تو رشتہ زیمل سے طے ہو چکا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فروہ نے غصے سے کہا۔ زیمل تو بس ایک بوجھ ہے، اس کا کوئی حق نہیں مجھے، سائم سے شادی کرنی ہے۔ امی آپ کچھ کریں۔ فہمیدہ کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا، ایک ایسا منصوبہ جو 2 کام ایک ساتھ کر دے۔ ٹھیک ہے بیٹی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اسی رات فہمیدہ نے طفیل سے بات کی۔ سنیے، ایک بات سوچیے، غازی اب بڑا ہو گیا ہے، اس کے نام بہت بڑی جائیداد ہے۔ اگر ہم اس کی شادی زیمل سے کروا دیں تو سوچیے، وہ جائیداد ہمارے قریب رہے گی، زیمل تو ہمارے زیر نگیں ہیں، اس کے ذریعے ہم غازی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ طفیل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ تو شاندار منصوبہ تھا، اور فروہ کی شادی سائم سے ہو جائے گی، فہمیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلے دن زیمل کو بلایا گیا، وہ ڈرتی ڈرتی آئی۔ جب بھی فہمیدہ اسے بلاتی تھی کوئی نہ کوئی مصیبت ہوتی تھی۔ زیمل، تمہاری شادی طے کر دی ہے ہم نے، فہمیدہ نے سرد لہجے میں کہا۔ زیمل کا دل ڈوب گیا۔ مگر خالہ، سائم کی شادی فروہ سے ہوگی، فہمیدہ نے 2 ٹوک کہا، اور تمہاری شادی غازی سے ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے زیمل کو لگا کہ اس نے غلط سنا۔ غازی سے؟ ہاں، فہمیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، پسند نہیں ہے کیا؟ مگر خالہ، وہ تو مجھ سے… وہ تو کیا؟ فہمیدہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم سوچتی ہو کہ تم اس کے لائق نہیں، یا یہ کہ اسے کوئی بہتر لڑکی ملنی چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ زیمل گھبرا گئی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ فہمیدہ نے پوچھا۔ یا پھر تم اور تمہاری امی کسی اور جگہ جانا چاہتی ہو؟ یہ دھمکی تھی اور زیمل سمجھ گئی۔ نہیں خالہ، ایسی بات نہیں۔ تو پھر طے ہے؟
فہمیدہ نے کہا 1 ہفتے میں نکاح ہوگا۔ زیمل رو رو کر اپنے ماں کے پاس گئی۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا۔ ستارہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، مگر امی غازی تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پتہ ہے بیٹی۔ ستارہ نے زیمل کے بال سہلائے۔ مگر سوچو اگر ہم نے انکار کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ مگر امی، زیمل کی آواز کانپ رہی تھی۔ شادی یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر غازی نے… بیٹی اللہ پر بھروسہ کر، ستارہ نے کہا۔ شاید یہ ہماری قسمت میں ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے۔ مگر زیمل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ غازی کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس نے خاص رد عمل نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ اسے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، عورتوں پر اسے اعتماد نہیں تھا، لیکن اگر اس کا باپ کہہ رہا ہے تو اس نے ہاں کر دی۔ نکاح کا دن آیا، کوئی رونق نہیں، کوئی جشن نہیں، بس ایک رسم جو پوری کی جا رہی تھی۔ زیمل نے ایک سادہ سا لباس پہنا تھا، کوئی زیورات، کوئی میک اپ نہیں۔ نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد غازی فوراً کمرے میں چلا گیا۔ وہ دن بھر آفس میں مصروف رہا تھا۔ اس کے سر میں بہت زیادہ درد تھا، وہ تھکا ہارا تھا۔ اس نے دوائی لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، مگر غازی کا رویہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہ ابھی بھی زیمل سے بے پرواہ تھا۔ صبح اٹھتا، ناشتہ کرتا اور آفس چلا جاتا۔ شام کو واپس آتا، اپنے کمرے میں چلا جاتا، زیمل سے کوئی بات نہیں کرتا۔ زیمل کی زندگی بھی پہلے کی طرح گزر رہی تھی۔ صبح سے شام تک گھر کے کام، پھر اپنی ماں کے پاس جاتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ ستارہ بہت کمزور ہو چکی تھی، بیماری نے انہیں توڑ دیا تھا، مگر وہ ابھی بھی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے مسکراتی تھیں۔ بیٹا غازی کیسا ہے؟ ستارہ پوچھتی۔ جی امی ٹھیک ہے، زیمل جھوٹ بول دیتی۔ تم خوش تو ہو نا؟ جی امی بہت، زیمل مسکراتی۔ ستارہ سمجھ جاتی مگر کچھ نہیں کہتی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی قربانیاں دے رہی ہے۔ آفس میں غازی اپنی میز پر بیٹھا کام کر رہا تھا، فائلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ عادل اندر آیا، غازی کا بہترین دوست، کالج سے ساتھ تھے وہ لوگ، اب دونوں بزنس کے سلسلے میں ملتے رہتے تھے۔ یار غازی، عادل نے خوشی سے کہا۔ مبارک ہو۔ غازی نے نظر اٹھائی، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ شکریہ، عادل نے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار تو نے فون پر بتایا تھا کہ تیری شادی ہو گئی، سنجیدہ کیوں ہو؟ خوش تو ہونا چاہیے نا؟ عادل نے گہری سانس لی۔ عادل، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ عادل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ غازی نے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی اور سب کچھ بتانا شروع کیا، کیسے یہ شادی کروائی گئی۔ عادل نے سب سنا، پھر پوچھا مگر یار لڑکی کیسی ہے؟ غازی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ لڑکی، وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے، اسی طفیل کی بیوی کی بھانجی ہے، وہ بھی انہیں جیسی ہوگی، اس کی فطرت میں بھی دھوکہ دینا ہوگا، ظاہر ہے ساری زندگی انہی کے ساتھ رہی ہے۔ عادل نے حیرت سے پوچھا یار یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے بارے میں تم بچپن میں ہاسٹل میں مجھے بتاتے تھے کہ ایک بہت پیاری سی بچی تمہارے گھر میں؟ غازی رک گیا، اسے یاد آیا وہ چھوٹی سی بچی جسے اس نے صحن میں کھیلتے دیکھا تھا۔ ہاں شاید، مگر اب وہ… غازی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا غازی میں تجھ سے ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کے ماضی کے بارے میں تحقیق کروائی؟ غازی حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ… عادل نے آگے جھک کر کہا یار تو نے اس انسان کی ساری باتیں مان لی جس نے تجھے بچپن سے کچھ نہیں سمجھا، جس نے تجھ سے ستیلے جیسا سلوک کیا، کبھی باپ کی شفقت تجھے نہیں ملی، اب بھی وہ تجھے لوٹ رہا ہے اور تو بس اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ غازی کے دماغ میں یہ بات گونج گئی۔ عادل نے جاری رکھی اور یار زیمل کے بارے میں، جیسے تم مجھے بتاتے تھے کہ وہ بہت معصوم ہے، سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہے، وہ بیچاری کیا سازش کر سکتی ہے تمہارے خلاف؟ وہ تو خود اس گھر میں مجبوری سے رہ رہی ہے۔ غازی خاموش ہو گیا۔ عادل کی باتیں اس کے ذہن میں سوالات جگا رہی تھیں۔ سوچو غازی، عادل نے کہا، سچ جاننے سے پہلے کسی کو مجرم مت ٹھہراؤ۔ اور عادل چلا گیا۔ عادل کے جانے کے بعد غازی کافی دیر تک سوچتا رہا۔ عادل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بس جو بتایا گیا مان لیا۔ اپنی ماں کے بارے میں کیا واقعی جو کچھ کہا گیا تھا وہ سچ تھا؟ اور زیمل، وہ معصوم لڑکی جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا، کیا واقعی وہ کوئی سازش کر سکتی تھی؟ غازی نے فیصلہ کیا کہ اسے سچ جاننا ہوگا۔ شام کو غازی اپنی ماں کے پرانے فیملی وکیل کے دفتر پہنچا، وہی وکیل جنہوں نے اس کی ماں کی ساری جائیداد کا انتظام کیا تھا۔
رفیق احمد 70 سال کے بزرگ تھے۔ وہ صفیہ کے خاندان کے قریبی دوست بھی تھے۔ جب غازی ان کے دفتر میں داخل ہوا تو رفیق احمد نے حیرت سے دیکھا۔ غازی بیٹا، کتنے سال بعد آئے ہو؟ جی، غازی نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ غازی نے گہری سانس لی۔ میں اپنی ماں کے بارے میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ رفیق احمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس آیا، جسے انہیں اس سوال کا انتظار تھا۔ بیٹا، تمہیں کیا بتایا گیا ہے اپنی ماں کے بارے میں؟ غازی نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ کہ ان کا کردار اچھا نہیں تھا، وہ دوسرے مردوں سے ملتی تھیں بزنس کے نام پر۔ بس کرو، غازی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، دکھ تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے بیٹا، سراسر جھوٹ۔ غازی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا؟ رفیق احمد نے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی اور گہری سانس لی۔ بیٹا غازی، تمہاری ماں صفیہ ایک بہت نیک، شریف اور عزت دار خاتون تھی۔ ان کا کردار بالکل صاف تھا کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ غازی سن رہا تھا، حیران و پریشان۔ مگر پھر یہ سب طفیل کا جھوٹ تھا، رفیق احمد نے کہا۔ وہ تمہاری ماں کی دولت کے پیچھے تھا۔ اس نے دھوکے سے شادی کی اور جب تمہاری پیدائش ہوئی تو اسے تمہیں ہتھیار بنا لیا۔ ہاں بیٹا، ان کی آواز میں درد تھا۔ وہ تمہاری ماں کو دھمکی دیتا تھا کہ تمہیں ان سے چھین لے گا، اور واقعی اس نے ایسا ہی کیا۔ غازی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اٹھے اور اپنی الماری کی طرف گئے۔ انہوں نے ایک پرانا فولڈر نکالا اور غازی کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو بیٹا۔ غازی نے فولڈر کھولا۔ اس میں کاغذات تھے، میڈیکل رپورٹس، تصویریں، اور جب اس نے تصویریں دیکھی تو اس کا دکھ بڑھ گیا۔ اس کی ماں کی تصویریں تھیں۔ یہ کیا ہے؟ غازی کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ وہ تصویریں ہیں جو تمہاری ماں نے ثبوت کے طور پر محفوظ کروائی تھیں، رفیق احمد نے کہا۔ جتنی دفعہ بھی طفیل نے انہیں تکلیف دی، انہوں نے اس کا ثبوت جمع کیا۔ غازی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اور یہ دیکھو، رفیق احمد نے ایک اور دستاویز نکالی۔ طفیل کے پاس جو دکانیں ہیں وہ سب تمہاری ماں کے پیسوں سے بنی ہیں۔ یہ سب ثبوت موجود ہیں۔ غازی سب کچھ دیکھتا رہا، کاغذات، رسیدیں، بینک کی تفصیلات، یعنی کہ سب کچھ واضح تھا۔ یہ تمہاری ماں کی ڈائری ہے بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو یہ تمہیں دے دوں۔ غازی نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری لی۔ میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ بیٹا، یہ تمہاری ہی تو ہے، رفیق احمد نے مسکرا کر کہا۔ غازی اپنی گاڑی میں بیٹھا، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں کی۔ وہ صرف ڈائری کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اسے کھولا۔ پہلا صفحہ، میرے پیارے غازی کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے صفحے پلٹے۔ ہر صفحے پر اس کی ماں کی لکھائی تھی، نیٹ اردو میں لکھا ہوا تھا۔ آج غازی کی پہلی سالگرہ ہے۔ میرا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ اس نے آج پہلی بار مجھے امی کہا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ غازی پڑھتا رہا۔ آج طفیل نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا۔ غازی کو میرے سامنے سے اٹھا کر اپنی ماں کے گھر لے گئے۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈائری میں آنسوؤں کے نشانات سے صفحات کہیں کہیں دھندلے ہو گئے تھے۔ آج انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی، مگر میں برداشت کر رہی ہوں اپنے غازی کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ٹوٹے ہوئے گھر میں پلے۔ غازی کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ہر صفحہ اس کی ماں کی محبت سے بھرا ہوا تھا، ہر صفحہ اس کی یادوں سے۔ میرا غازی آج اسکول گیا، کتنا خوبصورت لگ رہا تھا اپنی یونیفارم میں۔ کاش میں اسے اسکول چھوڑ سکتی، مگر طفیل نے منع کر دیا ہے۔ آج طفیل نے پھر میرے غازی کو میرے بارے میں غلط باتیں بتائیں۔ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ اور پھر آخری اندراج، میں جانتی ہوں کہ میرا وقت بہت قریب ہے، میری صحت بہت خراب ہو گئی ہے، مگر اب میں اپنے غازی کے لیے سب کچھ محفوظ کر رہی ہوں۔ میری جائیداد، میرا کاروبار، سب کچھ اس کے نام ہے۔ میرا پیارا بیٹا، اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ میں نے تم سے بے انتہا محبت کی۔ میں نے کبھی تمہیں نہیں چھوڑا، تم سے مجھے چھین لیا گیا۔ طفیل نے تمہیں جو کچھ بتایا وہ جھوٹ ہے۔ میں ایک عزت دار عورت تھی، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، مگر میں تمہاری ماں ہوں اور میں نے تمہیں ہمیشہ پیار کیا۔ تمہاری ماں صفیہ۔ غازی اپنی گاڑی میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی، اس کے سارے یقین، سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ کافی دیر بعد غازی نے خود کو سنبھالا۔ اس نے ڈائری اور تمام کاغذات اٹھائے اور اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ اس نے پوری رات آفس میں گزاری، ڈائری کا ہر صفحہ پڑھا، ہر تفصیل، ہر واقعہ۔ اس کی ماں نے اپنی زندگی کی ہر بات لکھی تھی، اور جتنا وہ پڑھتا گیا اتنا ہی اسے احساس ہوتا گیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔
نہ صرف اپنی ماں کے ساتھ بلکہ زیمل کے ساتھ بھی۔ وہ معصوم لڑکی جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، جو خود اس گھر میں مجبوری میں رہ رہی تھی، اور اس نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ غازی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے اپنی زندگی میں 2 سب سے اہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اور اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کی غلطیوں کی تلافی ہو سکتی ہے؟ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو غازی ابھی بھی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ڈائری اس کی گود میں تھی اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ اپنے میجر کو کام سونپ کر گھر آ گیا۔ اپنے روم میں آیا تو زیمل وہاں کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے غازی کو دیکھا وہ فوراً باہر نکلنے لگی۔ رکو، غازی نے کہا۔ زیمل رک گئی۔ غازی نے اسے دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے زیمل کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف تھا۔ تم اس شادی میں خوش ہو؟ غازی نے پوچھا۔ زیمل نے حیرت سے دیکھا۔ پہلی بار غازی نے اس سے کچھ پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ سچ بولو، غازی نے کہا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں؟ زیمل نے سر جھکا لیا۔ نہیں، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ غازی نے سمجھ لیا۔ سوری، اس نے کہا، میں نے غلط کیا۔ زیمل نے حیرت سے دیکھا۔ آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ ہاں، غازی نے کہا، میں نے غلط سمجھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی ان کی سازش کا حصہ ہو، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ تم مجبور تھی۔ غازی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم دوست بن سکتے ہیں؟ زیمل نے خوشی سے سر ہلایا۔ جی ضرور۔ اس دن کے بعد سے زیمل اور غازی کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ غازی نے زیمل کو اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کیسے اسے سالوں تک جھوٹ بولا گیا۔ زیمل نے سب سنا اور افسوس سے سر ہلایا۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ ہاں، غازی نے کہا، مگر اب میں سچائی جانتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ جھوٹ آگے بڑھے۔ آپ کیا کریں گے؟ غازی نے کہا، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ زیمل کا دل ڈوب گیا۔ اور میں؟ غازی نے زیمل کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم میری بیوی ہو۔ زیمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ غازی اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ کچھ اہم فائلز چیک کر رہا تھا۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زیمل اندر آئی۔ وہ اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ غازی نے اٹھ کر دیکھا اور چونک گیا۔ زیمل کے دوپٹے میں سوراخ تھا اور اس کے کپڑے بہت پرانے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی بار دھو کر پہنے ہوں۔ رنگ بھی خراب ہو چکا تھا۔ غازی کو بہت افسوس ہوا۔ کیا فائدہ اتنی دولت کا جب اس کی بیوی کو بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں؟ وہ اچانک کھڑا ہوا۔ غازی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف لے چلا۔ چلیں؟ زیمل حیران رہ گئی۔ جی، مگر کہاں؟ غازی نے اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیمل نے پوچھا۔ غازی رک کر بولا اور اس کی طرف دیکھا۔ خاموش، چپ کر کے چلو۔ جب وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئے تو سب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ خالہ فہمیدہ نے جب غازی کے ہاتھ میں زیمل کا ہاتھ دیکھا تو چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر حسد کے تاثرات تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ فہمیدہ نے پوچھا۔ غازی نے سخت لہجے میں کہا، میری بیوی ہے، جہاں مرضی لے جاؤں۔ آپ پوچھنے والی کون ہوتی ہیں؟ طفیل کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر غازی کی آنکھوں میں جو سختی تھی اس نے اسے خاموش کر دیا۔ غازی زیمل کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ اسے شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں لے گیا۔ غازی نے اسے برانڈڈ کپڑوں کے آؤٹ لیٹ پر لے گیا۔ جو بھی پسند ہو لے لو، اس نے کہا۔ جی؟ زیمل نے حیرت سے پوچھا۔ کپڑے پسند کرو، غازی نے نرمی سے کہا۔ زیمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے شرماتے ہوئے چند سادہ کپڑے اٹھائے۔ نہیں، غازی نے کہا، یہ نہیں، اچھے کپڑے پسند کرو۔ اور پھر غازی نے خود کپڑے منتخب کرنا شروع کر دیے۔ لان کے برانڈڈ 3 پیس سوٹ، پھر جوتے، پھر ہیئر ایسیسریز اور ہر وہ چیز جو ایک لڑکی کو چاہیے ہوتی ہے۔ زیمل بولی، یہ سب بہت مہنگا ہے۔ خاموش، غازی نے نرمی سے کہا، تمہارا حق ہے یہ۔ پھر وہ اسے بیکری لے گیا اور بہت ساری چیزیں خریدیں۔ یہ کھاؤ، غازی نے کہا، تم سارا دن کام کرتی ہو اور ٹھیک سے کھاتی بھی نہیں ہو۔ زیمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب واقعی میں ہو رہا ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو غازی نے ساری شاپنگ اٹھائی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب غازی آفس جانے لگا تو زیمل ناشتہ بنا کر لائی۔ اس نے میز پر رکھا اور پلٹ کر جانے لگی کہ باقی سب کا ناشتہ بھی بنا لائے، لیکن غازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ زیمل گھبرا گئی۔ خالہ اور طفیل کے غصے کا ڈر تھا، لیکن غازی نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تم بھی میرے ساتھ ناشتہ کرو۔
جی مگر باقی سب کا ناشتہ؟ زیمل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میرے جانے کے بعد تم ناشتہ نہیں کرتی ہو صحیح سے؟ غازی نے پوچھا۔ دیکھو رنگ کتنا پیلا ہو گیا ہے تمہارا۔ زیمل نے سر چکا لیا، تبھی خالہ فہمیدہ وہاں آئی۔ بیٹا سب کا ناشتہ بنانا ہے ابھی۔ فہمیدہ نے کہا ویسے بھی اسے عادت ہے کام کرنے کی۔ غازی نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا ناشتہ خود بنائیں۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا میری بیوی آپ کی ملازمہ نہیں ہے۔ فہمیدہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن طفیل نے انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ غازی اب مختلف ہو گیا ہے۔ جب غازی آفس چلا گیا تو فہمیدہ کا غصہ پھوٹ پڑا۔ تو نے غازی کو ہمارے خلاف بھڑکایا ہے، وہ زیمل پر چیخی تھی۔ خالہ میں نے، زیمل نے کہنا چاہا۔ چپ، فہمیدہ نے ہاتھ اٹھایا۔ زیمل نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو غازی نے دیے تھے۔ ستارہ نے اپنی بیٹی کو بچایا۔ پھر جب وہ اکیلی ہوئی تو ستارہ نے زیمل سے پوچھا بیٹا یہ چیزیں غازی نے دی ہیں؟ جی امی، زیمل نے شرماتے ہوئے کہا۔ ستارے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شکر ہے اللہ کا، اب میری بیٹی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ چند دن بعد غازی نے ایک نیا گھر خرید لیا۔ وہ عادل کے ساتھ گیا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ یار یہ کافی بڑا ہے، عادل نے کہا۔ تمہارے لیے اور زیمل کے لیے بالکل بہترین ہے۔ ہاں، غازی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ زیمل اب مزید دکھ اٹھائے۔ اس گھر میں اسے صرف تکلیف ملی ہے۔ عادل نے مسکرا کر اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ خالہ فہمیدہ اپنے کمرے میں تھیں، سب اپنے اپنے کاموں پر تھے۔ زیمل لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ کمر پر باندھا ہوا تھا اور بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ ارسلان جو دیر سے سو کر اٹھا تھا لاؤنج سے گزرا۔ وہ کچن میں ناشتہ لینے جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر زیمل پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ اس نے زیمل کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے قریب گیا۔ اوہو، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بات کی۔ زیمل گھبرا گئی، وہ پیچھے ہٹی۔ ارسلان بھائی، میں کام کر رہی ہوں۔ لیکن ارسلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے، بات تو کرو۔ زیمل نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیمل زور لگا رہی تھی اپنا بازو چھڑانے کے لیے۔ اسی وقت غازی گھر میں داخل ہوا۔ آج اس نے لنچ کے لیے گھر آنے کا سوچا تھا اور زیمل کو دیکھنے کا دل تھا۔ جب اس نے لاؤنج میں یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ چھوڑو اسے، غازی نے بھاگ کر ارسلان کو زیمل سے الگ کیا۔ پھر اس نے ارسلان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ ارسلان گرا۔ زیمل منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ شور سن کر سب آ گئے۔ کیا ہو گیا؟ غازی میرے بیٹے کو چھوڑو، فہمیدہ چیخیں۔ غازی نے ارسلان کو چھوڑا۔ ارسلان نے فوراً سارا الزام زیمل پر لگا دیا۔ یہی مجھے بہکاتی ہے، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے روکا۔ جھوٹ، زیمل نے رو کر کہا۔ میں کام کر رہی تھی، اس نے میرا بازو پکڑا۔ لیکن طفیل نے زیمل کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ لڑکی شروع سے ہی ایسی ہے، میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ فہمیدہ بھی شامل ہو گئی۔ بالکل، اس کا کردار ہی مشکوک ہے۔ غازی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بس ایک لفظ بھی میرے بیوی کے خلاف۔ اس نے طفیل کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جو کیا اس کا جواب اللہ کو دیں گے، غازی نے سخت لہجے میں کہا، مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب ہونے نہیں دوں گا۔ فہمیدہ نے غازی کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا۔ تم نے میرے بیٹے کو مارا اور اب مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو؟ وہ اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگی۔ طفیل نے بھی صفیہ کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دی۔ غازی کو بہت غصہ آیا۔ سامان پیک کرو، ابھی کے ابھی، اس نے زیمل سے کہا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ کیا؟ فہمیدہ حیران رہ گئی۔ جی، غازی نے کہا، ہم اس گھر سے جا رہے ہیں آج ہی۔ حاجی طفیل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن غازی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ آپ نے میری ماں کو تباہ کیا، مجھ سے میری ماں چھین لی، جھوٹ بولے، مگر اب بس، اب میں اپنی بیوی کو اس ظلم سے نہیں گزرنے دوں گا۔ غازی نے زیمل کا ہاتھ پکڑا۔ چلو زیمل۔ زیمل نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ستارہ رو رہی تھی مگر خوشی کے آنسو تھے۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ زیمل اپنی ماں سے گلے ملی اور پھر غازی کے ساتھ اوپر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ آدھے گھنٹے میں سارا سامان پیک ہو گیا تھا۔ غازی نے زیمل کا سامان اٹھایا اور نیچے لے آیا۔ سب لاؤنج میں کھڑے تھے، حیران اور غصے میں۔ غازی زیمل کو گاڑی تک لے گیا، اس کا سامان رکھا، پھر وہ واپس اندر آیا اور ستارہ کے پاس گیا۔ امی جان، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ ستارہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ نہیں، آپ زیمل کی ماں ہیں تو اس حیثیت سے میرے لیے بھی ماں جیسی ہیں، میں آپ کو ان لوگوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے طفیل کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو اب کوئی پیسہ نہیں دوں گا۔
یہ سلسلہ آج ختم ہوا۔ اس نے ستارہ کا سامان اٹھایا اور انہیں لیے وہ باہر نکل گیا۔ زیمل گاڑی میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ غازی نے گاڑی سٹارٹ کی اور نئے گھر کی طرف موڑ دی۔ غازی نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اب سب ٹھیک ہوگا۔ اور زیمل بھی مسکرا دی۔ ہاں اب سب ٹھیک ہوگا۔